السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں محمد سیف الدین۔ آپ نے مجھے سوشل میڈیا کے تھرو دیکھا ہوگا کہ میں کیریئر گائیڈنس پر ویڈیوز شیئر کرتے رہتا ہوں، لیکن آج کا جو ویڈیو ہے، آج کا جو وشے ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیریئر گائیڈنس پر نہیں ہے، بلکہ کیریئر آخرت پر ہے، آخرت کے بیس پر مبنی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ہر وہ مسلمان اس ویڈیو کو ضرور دیکھے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت باریک چیز بتانے والا ہوں جو کہ بہت سارے غور کرے ہیں یا پھر غور نہیں کرے پتہ نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی پری پلان کر لیا کہ قرآن مجید کو ہم نے ہر سال توہین کرے ہیں اور اس سال بھی توہین کرنے والے ہیں رمضان کے اندر۔ کیسا؟ جیسا کہ کل یا پھر پرسوں میں نے ایک پوسٹر لگا ہوا دکھائی دیا، میں جب قریب گیا تو وہ دیکھنے میں ملا کہ 10 دن کے شبینے کا اہتمام یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر دوستو، 10 دن کا شبینہ پڑھایا جا رہا ہے، 3 دن کا شبینہ، 6 دن کا شبینہ، بعض مساجد میں 6 دن کا شبینہ۔ دوستو، یہ 6 دن کے اندر مکمل قرآن پڑھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا عذاب نہ آ جائے ہم پر، یہ بہت بڑا خوف کی بات ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کا جیسا حق ادا کر رہا ہے ویسا حق ادا نہیں کر رہے ہم۔ ہر سال ہم نے تو بول رہا ہوں نا میں، پری پلان کر لیا ہے کہ قرآن مجید کا حرف ادا نہیں ہوتے، اس کے جو حرکات ہے، حرف مدہ ہے، جو ادائی کرنا ہے وہ ادا نہیں ہوتے میرے بھائیوں۔ مد لازم کہاں ہو رہا ہے، مد متصل کہاں ہو رہا ہے، مد منفصل کہاں ہو رہا ہے، اس کا ہم کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ حافظ جو کہ اچھا علم رکھنے والے، وہ بھی جب رفتار پکڑتے ہیں، اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا عذاب نہ آ جائے ہم پر، اللہ کا غضب نہ آ جائے ہم پر۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اور وہ حافظ جو حفظ کرنے والے، جو حفاظ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم کو ان کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والدین نے اس لیے نہیں پڑھایا کہ آپ کی رفتار بہت رفتار سے دوڑے، اس لیے نہیں پڑھایا۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔ اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں ہر وہ کمیٹی کے ممبر سے، ہر وہ مکتب فکر سے، کہ آپ اپنے حافظ کو بھلے ہی اچھی تنخواہ دیجیے اور اس کو آرام سے پڑھنے کے لیے بولے قرآن مجید۔ قرآن کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور رمضان وہی مہینہ ہے جو کہ قرآن کو اتارا گیا، قرآن نازل ہوا میرے بھائیوں۔ اگر ہم قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے میں قرآن مجید کی توہین کریں گے تو ہم سے بد نصیب، بدبخت کوئی نہ ہوگا میرے بھائیوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلانا جگہ پر، فلانا سٹی میں، فلانا کنٹری میں قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، ہم اس سے بڑھ کر توہین کر رہے ہیں کہ قرآن کو ایسی رفتار سے پڑھ رہے ہیں جیسا کہ 180 کی سپیڈ سے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ایسے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہمارے لیے غضبناک کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور تو اور اگر ہم 7 دن میں یہ قرآن مجید کو پڑھیں گے، 10 دن میں اب شبینہ ختم کریں گے، تو 11ویں دن عید بنا لیجیے، ایسا کریے، 11ویں دن عید بنا لیجیے، ایسا کریے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی لیے 10 دن کے بعد 11ویں دن مساجد کے صفے خالی نظر آتے ہیں، بلکہ فل نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے گئی، یہ ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو۔ عزیز ساتھیوں، قرآن کا جیسا حق ہے اس کو ایسا حق ادا کریے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جب قرآن پڑھو ترتیب سے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، ترتیلا کا ذکر کیا کہ ٹھہر کے پڑھو۔ لیکن ہم قرآن مجید کی توہین، اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، یہ 3 دن کا شبینہ، یہ 10 دن کا شبینہ، یہ 6 دن کا شبینہ، یہ 15 دن کا شبینہ، اس کو ڈیلیٹ کرو میرے بھائیوں۔ کیوں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر رہے ہو کہ دین کے خاطر ہم، دنیا کے خاطر ہم دین بھول جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ عزیز ساتھیوں، بہت ہی دل کی گہرائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم اللہ کے کلام کی توہین کریں گے، جس نے یہ کائنات بنایا، جس نے ہم سب کو بنایا، جن انسان بنایا، چرند بنایا، پرند بنایا، ہر وہ نعمتیں ہم نے دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم جتنی بھی ہم تم کو نعمت دیے تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہم کو دی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، یہ بہت ہی رحمت والا، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کے مہینے میں اگر ہم
اللہ کے کلام کی توہین کریں گے تو یہ بہت بڑی غضب کی بات ہوگی، غضب کا دعوت کی بات ہوگی میرے بھائیوں۔ میں اور ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں، قرآن کا حق ادا کریے، قرآن کا حق ادا کریے، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیے، ٹھہر کے پڑھیے اور آرام سے پڑھیے، کوئی لمبی رفتار سے نہ پڑھیے میرے بھائیوں۔ میں امید کرتا ہوں یہ اس ویڈیو سے میں آپ کو اچھا پیغام دینا چاہتا ہوں، اچھا میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کی کوشش کریں کہ جب قرآن پڑھے تراویح پڑھے تو آپ آرام سے پڑھے، کیونکہ اگر آپ عربی نماز پڑھ رہے ہوگے، شیخ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ سعودی عرب میں، آپ دیکھے ہوں گے کہ کئی آیت پر وہ رک کر رونے لگتے ہیں، ان کے اشک باری ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ کہ وہ ذکر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کے عذاب کی بات آ رہی ہے، جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جہنم کا تذکرے کے بارے میں جب ذکر چلتا ہے تو آنکھیں نماز پڑھتے نماز کے دوران آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں، لیکن ہمارے آنسو جب ہم تراویح پڑھتے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ کیوں؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو نبیوں کے زمانے میں جو قومیں گزری ان کے اوپر کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس چیز کو سن کر دل گھبرا جاتے ہیں اور آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو ویسی اپنی دل کی گہرائی، اپنے ایمان کی ویسی چاشنی ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ویسی چاشنی ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! شیخ جب نماز پڑھا رہے، معلم جو امام نماز پڑھا رہے، ان کی آنکھوں میں سے آنسو ہے۔ کیوں؟ ذکر اللہ کی کتاب کا ہو رہا ہے، قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے، کہ کئی بار جہنت کا ذکر ہو رہا ہے، قوموں میں جو عذاب گزرا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو عذاب کی بات آئی تو اللہ کے آنکھ سے آنسو تو نکلیں گی نا۔ لیکن ہم جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں دیکھتے امام نماز پڑھا رہا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمارے امام کے آنکھ میں سے آنسو نکلتے نہیں ہیں، اور مقتدی تو مقتدی ہے، جو پڑھائے گا وہ پڑھ لے گا، جو 10 دن پڑھائیں گے 10 دن پڑھ لے گا، 11واں دن نہیں آئے گا اس کا ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اگر وہ 11ویں دن نہیں آئے گا، 7ویں دن نہیں آئے گا، اگر 6 دن کا شبینہ رکھ رہے 7ویں دن نہیں آئے گا، تو اس کے ذمہ دار ہر وہ شخص ہوگا جو شبینہ رکھ رہا ہے، شبینے کا اہتمام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ غضب کی بات ہوگی۔ آخرت میں بھی، دنیا میں تو ہوگی رسوائی، اور آخرت میں بھی ہوگی رسوائی۔ تو دوستو، میسج کو باریکی سے سمجھیے کہ قرآن کی توہین نہ کریے، قرآن کا مہینہ ہے، اس کو اچھے سے پڑھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو آپ دوست احباب تک پہنچائیں گے اور ان ذمہ داروں تک پہنچائیے اس بات کو کہ بہت بڑی ذمہ داری کمیٹی ممبرز پر دی گئی ہے، حفاظ پہ دی گئی ہے، عالموں پہ دی گئی ہے۔ اس کے مفہوم، معنی، ترتیب بے تاشا ہو جاتے ہیں، بے ترتیب ہو جاتے ہیں اگر قرآن کا جیسا پڑھنا ویسا نہیں پڑھے تو لہذا اس بات کو، اس ویڈیو کو عالموں تک، حفاظ تک اور ذمہ داری کمیٹی تک پہنچائیے، تاکہ وہ شبینہ سے بچ جائے اور ہر وہ دن نماز پڑھے۔